اہل بیت سورۃ الاحزاب 33 نمبر کی آیت ہے اور 33 نمبر کی ہی صورت ہے۔ اس کا مفہوم زیادہ واضح اور قرآن کے سیاق کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد یعنی ہاؤس ہولڈ ہیں ان کی بیویاں۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت سے مراد بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ آیت کا پورا سیاق انہی سے خطاب کر رہا ہے۔ دلیل ہے قرآنی سیاق۔ آیت کا آغاز واضح ہے۔ سورۃ الاحزاب 32 نمبر کی یہ صورت ہے۔ 33 نمبر کی آیت ہے، اس سے خطاب شروع ہوتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ پھر مسلسل انہی کو احکام دیے جا رہے ہیں، گھروں میں ٹھہرنا، زینت ظاہر نہ کرنا، نماز، زکوٰۃ وغیرہ۔ موضوع ہی ازواج ہیں، اچانک گروہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اہل بیت لغوی معنی عربی میں اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے یعنی کہ ہاؤس ہولڈز، اور اس میں بنیادی طور پر شامل ہوتے ہیں بیویاں اور اولاد اگر سیاق اجازت دے، لیکن یہاں سیاق صرف ازواج پر ہے اس لیے وہی مراد ہیں۔ قرآن کا اسلوب یعنی کانٹیکسٹ شفٹ نہیں ہوتا بغیر دلیل کے۔ یہ بات اہم ہے کہ کسی آیت میں اچانک موضوع تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک واضح قرینہ نہ ہو۔ 33 نمبر کی صورت، 33 نمبر کی آیت اسی سلسلہ کلام کا حصہ ہے، اس لیے اسے الگ گروہ اہل قصا تک محدود کرنا درست نہیں ہے۔ اہل بیت از ایکول ٹو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے۔ اس آیت میں خاص طور پر ازواج مطہرات۔ دلیل یہ ہے کہ پورا سیاق ازواج کے خطاب پر مشتمل ہے۔ حدیث قصا یہ ایک صحیح اور قابل قبول روایت ہے، لیکن میں حدیثی حیثیت کو آیت تطہیر 33 نمبر کی صورت اور 33 نمبر کی آیت کی تخصیص یا معنی متعین کرنے کے لیے فیصلہ کن دلیل نہیں سمجھتا۔ حدیث قصا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعائیہ اور تعریفی مجلس کو بیان کرتی ہے۔ اس میں شامل افراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن رضی اللہ تعالی عنہم اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی بڑی فضیلت بیان ہوتی ہے، لیکن یہ روایت قرآن کے سیاق کو بدل نہیں دیتی، یعنی یہ فضیلت کی حدیث ہے، تفسیر کی حتمی بنیاد نہیں ہے۔ آیت تطہیر 33 نمبر کی صورت 33 نمبر کی آیت سے تعلق ہے۔ سورۃ الاحزاب 32 نمبر آیت 33 نمبر صورت سے خطاب مسلسل ازواج مطہرات سے ہے، اسی لیے 33 نمبر صورت اور 33 نمبر آیت میں اچانک اہل بیت کو صرف ایک دوسرے گروہ تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت کا اصل اطلاق قرآن مجید میں ازواج مطہرات پر ہی ہوتا ہے۔ حدیث قصا کا درست مفہوم، حدیث قصا سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص اہل خاندان کو خاص محبت اور دعا دی۔ یہ افراد اہل بیت میں شامل ہونے کا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں فضیلت کے لحاظ سے، لیکن یہ روایت لغوی یا قرآنی دائرہ کار محدود نہیں کرتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث قصا صحیح اور فضیلت والی روایت ہے۔ اہل قصا یقیناً عظیم مرتبط افراد ہیں، لیکن یہ آیت تطہیر کے مفہوم کو صرف انہی تک محدود نہیں کرتی۔ اصل سیاق ازواج مطہرات ہیں۔